बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब ये इशारा दे रहे हैं शहबाज शरीफ नाअहल होंगे। सिचुएशन बड़ी कशीदा है और इन कशीदा हालात में शहबाज शरीफ की नाअहली मुमकिना नाअहली हमें नज़र आ रही है। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हुकूमत अदालत पर पहले हमले कर रही थी, अब ये हमले और शदीद हो गए हैं और अब उसके बाद हुकूमत के हामी तज्जियाकार और सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपने पलड़े में इस्टेब्लिशमेंट का वोट भी डाल लिया है। इस्टेब्लिशमेंट का तमाम वज़न हुकूमत के पलड़े में, पार्लियामान के पलड़े में आ गया है। पार्लियामान में इस वक्त अपोजिशन नहीं है, पार्लियामान में सिर्फ हुकूमत ही है, तो इसलिए ये वोट उनके नज़दीक हुकूमत के पलड़े में आ चुका है। इस सिचुएशन की बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब से भी कुछ सवालात हैं जो इस वीडियो में करने हैं, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक लतीफ़ा सुनाया है, उस लतीफ़े की भी इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आया है कि फ़ंड्स फराहम किए जाएं और पीर को इस सिलसिले में अदालत को रिपोर्ट मिलेगी, तो ये जो फ़ंड्स फराहम होंगे, अब ये लाजमी है कि ये फ़ंड्स फराहम हों। नहीं होते तो तौहीन अदालत और फिर अदालत अगला हुक्म देगी। अदालत ने अभी पहला बराह रास्त ऑर्डर दिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये फ़ंड्स जारी नहीं हो सकते, एक डिबेट है, लेकिन अदालत ने फ़ैसला कर दिया है। अब वो जो कहते रहें कहीं, उनकी मर्ज़ी है, अदालत ने फ़ैसला कर दिया है। होगा क्या? हुकूमत ये कह रही है कि फ़ंड्स जारी नहीं किए जाएंगे तो लड़ाई होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर अकाउंट से एक अदद ट्वीट करके एक करारदाद ये बताया है कि अब पाकिस्तान की पार्लियामान हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है कि अदालत आईनी खिलाफ वर्जी कर रही है। अदालत आईनी खिलाफ वर्जी कर रही है, तो अदालत की आईनी खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ जो हुकूमत है वो इक़दाम करे। ये करारदाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, और इसमें लिखा हुआ है ऐवान वफाकी हुकूमत को हिदायत करता है कि इस संगीन आईनी खिलाफ वर्जी का बगौर जायज़ा लेकर इसकी दुरुस्तगी के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब या मुजरिम करार दे रहे हैं, ये हुकूमत का कहना है। जरदारी साहब को इस सिचुएशन में नज़र आ रही है शहबाज शरीफ साहब की नाअहली, बहुत से लोगों को नज़र आ रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब भी कह चुके कि हम इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्लियामान के इख्तियार पर हम समझौता नहीं करेंगे। जरदारी साहब ये कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ नाअहल होंगे तो अगला वज़ीर आज़म सिंध के डोमिसाइल वाला होगा। ये उन्होंने हामिद मीर साहब से प्रोग्राम में बात करते हुए की है। सिंध के डोमिसाइल वाला अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जा सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के मामले में अब तक अदालत ने, बंदयाल साहब ने तहम्मुल से काम लिया है, और ये तहम्मुल अदालत थोड़ा सा और दिखाएगी। अदालत को मज़ीद मजबूर किया गया तो फिर अदालत फ़ैसला करेगी। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, अलग न्यूज़ पर वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि हमें सुप्रीम कोर्ट में 2 अदालतें नज़र आ सकती हैं। ये मुमकिन सिचुएशन है। तो बहरहाल जरदारी साहब अगला वज़ीर आज़म जो है कौन होगा, इस सिलसिले में सिंध के एक उम्मीदवार का नाम भी ले रहे हैं। तो ये सिचुएशन हमारे सामने है। हुक्मरानों को भी अंदाज़ा है कि हालात क्या हैं। अब आ जाइए, ये जो पार्लियामान का इजलास हुआ, कौमी असम्बली में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास, इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने कुछ बातें की हैं। उन बातों की पर कुछ सवालात हैं जो मुझे करने हैं। ये सवालात जो हैं ये आर्मी चीफ साहब से हैं। गो के बहुत से तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने अपना बोझ उस पलड़े में डाल दिया है जहां हुकूमत है, या ये उसको वसीतर करते हुए कहा जाए कि पार्लियामान के पलड़े में डाल दिया। पार्लियामान में अब अपोजिशन तो है नहीं, तो हुकूमत के पलड़े में वोट डाल दिया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चूंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि वो एपॉलिटिकल है, तो हमें उसी मौक़िफ़ पर उसको तस्लीम करते हुए रहना चाहिए। आर्मी चीफ साहब ने कुछ बातें की और उन्होंने कहा कि आइन के निफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद देते हैं। इख्तियारात का मरकज़ पाकिस्तान के अवाम हैं। आइन और पाकिस्तान
آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کا مظہر ہیں. تو اس وقت جو 2 صوبوں کی اسمبلیاں ہیں اور ان کی جو آبادی ہے، کچھ 11.5 کروڑ کے قریب آبادی پنجاب کی، کچھ 3.5 کروڑ پلس آبادی خیبر پختونخوا کی، تو یہ جو 15 کروڑ کے قریب آبادی ہے، 62-63% پاکستان، یہ پاکستان جو ہے یہ منتخب نمائندوں سے محروم ہے. تو ان کا کیا کرنا ہے؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کے حکومت کے جو حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویٹ یہاں پر آ گیا ہے، تو وہاں تو نمائندگی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہی آئین کو اختیار ملا ہے. آئین کہتا ہے کہ اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا، اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا. تو عرض دوبارہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 63% پاکستان میں عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں. اس وقت وہاں پر نگران حکومتیں ہیں، اور ان نگران حکومتوں میں جو نگراں حکومت پنجاب کی ہے اس کی تو مدت بھی مکمل ہو گئی ہے. اب اگر یہ رہے گی تو نظریہ ضرورت کے تحت رہے گی. پھر اس کے بعد اپنے خطاب میں آرمی چیف صاحب نے کہا کہ دہشت گردوں کو ریاست کے رٹ تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. بالکل درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اس ریاست کو ہر قسم کی دہشت گردی کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے اور اس کا قلعہ قمع کرنا چاہیے. کیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آیا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں. تو اس ٹویٹ کے مطابق یہ جنرل باجوہ کی اور موجودہ حکومت کی پالیسی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب کے اس ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یونینمس متفقہ فیصلہ تھا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، اس وقت جنرل باجوہ تھے، اور حکومت کا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن موجودہ یہ اس حکومت کا فیصلہ ہے. اب اس سے آگے یہ کہا جاتا ہے کہ مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آیا، نقصان ہوا اس کا. ملک میں دائمی قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز مستعد ہیں. یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں، ہم اپنی زندگیاں دے کر بھی ان کا قرض نہیں چکا سکتے، تو اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے. اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں. یہ کیمپین ہے جو ریاست پاکستان کی پہلے سے منظور شدہ اور جاری اسٹریٹجی، ڈیٹا، ڈائلاگ اور ڈیولپمنٹ پر مبنی ہے. DDD ہماری ریاست کی پالیسی ہے. آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ اس کیمپین میں سیکیورٹی اداروں کے علاوہ حکومت کے تمام ضروری عناصر شامل ہوں گے، جیسا کہ قانونی، معاشی، معاشرتی، خارجی وغیرہ وغیرہ. یہ نیا آپریشن نہیں بلکہ ہول آف نیشن اپروچ، یعنی عوام کے غیر متزلزل اعتماد کی عکاسی کرتا ہے اور جس میں ریاست کے تمام عناصر شامل ہیں. اچھی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ مشترکہ فیصلہ اس ملک کا ہونا چاہیے، الحمدللہ. وہ آگے کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں الحمدللہ کوئی نو گو ایریا نہیں رہا. بہترین. یہی تو حکومت عدالت میں جھوٹ بول رہی ہے. آرمی چیف صاحب نے صحیح بتا دیا ہے، پورے پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. تو پھر انتخابات کی طرف جانا چاہیے. سیکیورٹی کے جن مسائل کے بارے میں پنجاب کی نگران حکومت کہہ رہی ہے، وہ تو آرمی چیف کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت سچ نہیں بول رہی. اس کامیابی کے پیچھے ایک کثیر تعداد شہداء اور غازیان کی ہے جنہوں نے اپنے خون سے اس وطن کی آبیاری کی، اور ان میں 80,000 سے زائد نے قربانیاں پیش کی، جن میں 20,000 سے زائد غازیان اور 10,000 سے زائد شہداء کا خون شامل ہے. الحمدللہ. بار بار عرض کیا کہ ہم ان کا قرض اپنی نسلوں کی قربانیوں سے بھی چکا نہیں سکتے. آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. یہ بھی آرمی چیف صاحب کی طرف سے درست اسٹریٹجی ہے، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے، تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہمارے پاکستان کی بات کرے گی اور اسے پرانا پاکستان، ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا ہو یا عمران خان صاحب کا نیا پاکستان، اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ ہمارے پاکستان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بحیثیت صحافی میں اپنی آبزرویشن دوں تو میں نے اس پچھلے 1 سال میں تباہی دیکھی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی، اور ان کے تمام دعووں کو ناکام دیکھا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نیا پاکستان ہے وہ ان لوگوں کے جو یہ حکومت گرا کر آئے اقتدار میں، تو ان لوگوں کے تمام تر دعووں کی ناکامی کی صورت میں نیا پاکستان ان سے بہت بہتر ہے. اور پھر آرمی چیف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وسائل اور افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں ہے. الحمدللہ. یہی تو عدالت بھی کہہ رہی ہے
کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، افرادی قوت کی کمی بھی نہیں ہے، تو افرادی قوت بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے دستیاب ہو سکتی ہے، اور وسائل کی بھی کمی نہیں ہے۔ عدالت کو آج جو بیلنس شیٹ دی گئی ہے، اس بیلنس شیٹ سے بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ 21 ارب روپے کی رقم مہیا کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ کام ہو جانا چاہیے۔ انتخابات ہونا ہے، 90 دن آئینی سچویشن ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ پاکستان کی عدالت کے حکم پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تعاون کرے گا۔ آخر میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک لطیفہ سنایا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی حکومت کے 1 برس میں کوئی چینل بند نہیں ہوا، صحافیوں پہ کوئی ظلم وغیرہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو بول بند ہوا تھا، یہ کس کی حکومت میں بند ہوا؟ یہ جو ARY 1 سے زائد بار بند ہوا، یہ کس کی حکومت میں بند ہوا؟ یہ جو صحافیوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، تو یہ جو عمران ریاض خان شہر شہر گھمایا گیا، 1 سے زائد بار گرفتار کیا گیا، یہ کس کی حکومت میں ہوا؟ جمیل فاروقی کو ننگا کر کے اس کے جسم کے نازک اعضاء پر تشدد کر کے اس کے آنسو بہائے گئے، کس کے حکم پر ہوا؟ صدیق جان سے ایک شیل برآمد کرنا تھا حکومت کو، کس کے حکم پر ہوا؟ سمیع ابراہیم صاحب پر حملہ، ایاز امیر صاحب پر حملہ کس کے حکم پر ہوا؟ معید پیر زادہ صاحب، صابر شاکر صاحب ملک سے باہر مجبور ہیں کہ رہیں، تو یہ کس کی حکومت میں ہو رہا ہے؟ اور کیا ارشد شریف شہید اس وقت زندہ ہیں؟ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ اور ارشد شریف شہید کی جو ڈیڈ باڈی ہے، اس کے حوالے سے یہ خبریں بھی آئیں کہ ان پر شدید تشدد بھی کیا گیا ہے مبینہ طور پر۔ تو یہ سب کچھ کس کی حکومت میں ہوا؟ ارشد شریف پر یہاں متعدد مقدمات کس کی حکومت میں ہوئے؟ ارشد شریف کو پاکستان سے جانے پر مجبور کس کی حکومت میں کیا گیا؟ ارشد شریف کو UAE سے نکلوایا گیا کس کی حکومت میں؟ ان سوالوں کا جواب ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اور پھر ہم نے مزید بھی دیکھا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وغیرہ وہ بھی غائب ہوتے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ اگر اس کو اپنی حکومت نہیں سمجھتی تو پھر کس کی حکومت سمجھتی ہیں؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔